حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ جاہلی دور میں مشرکین میں سے کچھ لوگوں نے قتل کیے تھے تو بہت کیے تھے، اور زنا کیا تھا تو بہت کیا تھا۔ پھر وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے، آپ جو کچھ فرماتے ہیں اور جس راستے کی دعوت دیتے ہیں یقیناً وہ بہت اچھا ہے۔ اگر آپ ہمیں بتا دیں کہ جو کام ہم کر چکے ہیں ان کا کفارہ ہو سکتا ہے تو ہم ایمان لے آئیں گے۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی، جو اللہ کے سوا کسی اور معبود کو نہیں پکارتے، اللہ کی حرام کی ہوئی کسی جان کو ناحق ہلاک نہیں کرتے، اور نہ زنا کے مرتکب ہوتے ہیں، اور یہ کام جو کوئی کرے وہ اپنے گناہ کا بدلہ پائے گا۔ یعنی ہر مسلمان پر ان ابدی احکام کی پابندی ضروری ہے۔ اور یہ آیت نازل ہوئی، اے میرے بندو جو اپنے اوپر زیادتی کر چکے ہو اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، یعنی جو اسلام سے پہلے یہ کام کر چکے ان کے بارے میں وہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 322۔ یونس نے ابن شہاب سے خبر دی، انہوں نے کہا مجھے عروہ بن زبیر نے خبر دی کہ انہیں حکیم بن حزام رضی اللہ عنہ نے بتایا کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی، ان کاموں کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں جو میں جاہلیت کے دور میں اللہ کی عبادت کی خاطر کرتا تھا، مجھے ان کا کچھ اجر ملے گا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو نیک کام پہلے کر چکے ہو تم نے ان سمیت اسلام قبول کیا ہے۔ تحنس کا مطلب ہے عبادت گزاری۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 323۔ یونس کے بجائے صالح نے ابن شہاب سے روایت کی، کہا مجھے عروہ بن زبیر نے خبر دی کہ حکیم بن حزام رضی اللہ عنہ نے انہیں بتایا کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی، اللہ کے رسول آپ ان اعمال کے بارے میں کیا فرماتے ہیں جو میں جاہلیت کے دور میں اللہ کی عبادت کے طور پر کیا کرتا تھا، یعنی صدقہ و خیرات، غلاموں کو آزاد کرنا اور صلہ رحمی، کیا ان کا اجر ہوگا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بھلائی کے کام تم پہلے کر چکے ہو تم ان سمیت اسلام میں داخل ہوئے ہو، یعنی تمہارے اسلام کے ساتھ وہ بھی شرف قبولیت حاصل کر چکے ہیں کیونکہ وہ بھی شہادتین کی تصدیق کرتے ہیں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 324۔ ابن شہاب زہری کے ایک اور شاگرد معمر نے اسی سابقہ سند کے ساتھ یہی روایت بیان کی، نیز ایک دوسری سند کے ساتھ ابو معاویہ نے ہمیں خبر دی، ہمیں ہشام بن عروہ نے اپنے والد سے حدیث سنائی، انہوں نے حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، وہ بھلائی کی چیزیں یعنی کام جو میں جاہلیت کے دور میں کیا کرتا تھا؟ ہشام نے کہا ان کی مراد تھی کہ میں نیکی کے لیے کرتا تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم اس بھلائی سمیت اسلام میں داخل ہوئے جو تم نے پہلے کی۔ میں نے کہا اللہ کی قسم میں نے جو نیک کام جاہلیت میں کیے تھے ان میں سے کوئی عمل نہیں چھوڑوں گا مگر اس جیسے کام اسلام میں بھی کروں گا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 325۔ عبداللہ بن نمیر نے ہشام سے سابقہ سند سے روایت کی کہ حکیم بن حزام رضی اللہ عنہ نے دور جاہلیت میں 100 غلام آزاد کیے تھے اور 100 اون سواری کے لیے مستحقین کو دیے تھے، پھر اسلام لانے کے بعد دوبارہ 100 غلام آزاد کیے اور 100 اون سواری کے لیے دیے، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، آگے مذکورہ بالا حدیث کے مطابق بیان کیا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 326۔ عبداللہ بن ادریس، ابو معاویہ اور وکیع نے عامش سے حدیث سنائی، انہوں نے ابراہیم سے، انہوں نے علقمہ سے اور انہوں نے حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ جب یہ آیت اتری، جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اپنے ایمان کے ساتھ ظلم کی آمیزش نہیں کی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ پر یہ آیت گراں گزری اور انہوں نے گزارش کی، ہم میں سے کون ہے جو اپنے نفس پر ظلم نہ کرتا ہو؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس آیت کا مطلب وہ نہیں جو تم سمجھتے ہو، ظلم وہ ہے جس طرح لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا تھا، اے بیٹے اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا، شرک یقیناً بہت بڑا ظلم ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 327۔ اسحاق بن ابراہیم اور علی بن حشرم نے کہا ہمیں عیسیٰ بن یونس نے خبر دی، نیز منجاب بن حارث تمیمی نے کہا ہمیں ابن مسہر نے خبر دی، نیز ابو قریب نے کہا ہمیں ابن ادریس نے خبر دی،
پھر ان تینوں یعنی عیسیٰ، ابن مسہر اور ابن ادریس نے اعمش سے اسی سند کے ساتھ یہی حدیث بیان کی۔ ابو قریب نے کہا، ابن ادریس نے کہا، پہلے مجھے میرے والد نے ابان بن تغلب سے اور انہوں نے اعمش سے روایت کی، پھر میں نے یہ روایت خود انہی یعنی اعمش سے سنی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 328۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت اتری، آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اللہ ہی کا ہے، اور تمہارے دلوں میں جو کچھ ہے اسے ظاہر کرو یا چھپاؤ، اللہ تعالیٰ اس پر تمہارا محاسبہ کرے گا، پھر جسے چاہے گا بخش دے گا اور جسے چاہے گا عذاب دے گا، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں پر یہ بات انتہائی گراں گزری۔ کہا، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور گھٹنوں کے بل بیٹھ کر کہنے لگے، اے اللہ کے رسول، پہلے ہمیں ایسے اعمال کا پابند کیا گیا جو ہماری طاقت میں ہیں، نماز، روزہ، جہاد اور صدقہ، اور اب ہم پر یہ آیت اتری ہے جس کی ہم طاقت نہیں رکھتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم وہی بات کہنا چاہتے ہو جو تم سے پہلے دونوں اہل کتاب نے کہی؟ ہم نے سنا اور نافرمانی کی، بلکہ تم کہو ہم نے سنا اور اطاعت کی۔ اے ہمارے رب، تیری بخشش چاہتے ہیں اور تیری ہی طرف لوٹنا ہے۔ جب صحابہ یہ الفاظ دہرانے لگے اور ان کی زبانیں ان الفاظ پر رواں ہو گئی تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتاری۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس ہدایت پر ایمان لائے جو ان کے رب کی طرف سے ان پر نازل کی گئی، اور سارے مومن بھی سب ایمان لائے اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر، اور کہا ہم ایمان لانے میں اس کے رسولوں کے درمیان فرق نہیں کرتے، اور انہوں نے کہا ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی۔ اے ہمارے رب، تیری بخشش چاہتے ہیں اور تیری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے۔ چنانچہ جب انہوں نے یہ مان کر اس پر عمل کیا تو اللہ عز و جل نے اس آیت کی ابتدائی معنی منسوخ کرتے ہوئے یہ آیت نازل فرمائی، اللہ کسی شخص پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا، اس نے جو نیکی کمائی اور جو برائی کمائی اس کا وبال اسی پر ہے۔ اے ہمارے رب، اگر ہم بھول جائیں یا ہم خطا کریں تو ہمارا مواخذہ نہ کرنا۔ اللہ نے فرمایا، ہاں۔ انہوں نے کہا، اے ہمارے پروردگار، اور ہم پر ایسا بوجھ نہ ڈال جیسا تو نے ان لوگوں پر ڈالا جو ہم سے پہلے گزر چکے ہیں۔ اللہ نے فرمایا، ہاں۔ پھر کہا، اے ہمارے رب، ہم سے وہ چیز نہ اٹھوا جس کے اٹھانے کی ہم میں طاقت نہیں۔ اللہ نے فرمایا، ہاں۔ پھر کہا، اور ہم سے درگزر فرما اور ہم میں بخش دے اور ہم پر مہربانی فرما، تو ہی ہمارا کارساز ہے، بس تو کافروں کے مقابلے میں ہماری مدد فرما۔ اللہ نے فرمایا، ہاں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 329۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا، جب یہ آیت نازل ہوئی، تمہارے دلوں میں جو کچھ ہے اس کو ظاہر کرو یا چھپاؤ، اللہ اس پر تمہارا مواخذہ کرے گا۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے کہا، اس سے صحابہ کے دلوں میں ایک چیز یعنی شدید خوف کی کیفیت کہ احکام الہی کے اس تقاضے پر عمل نہ ہو سکے گا در آئی جو کسی اور بات سے نہیں آئی تھی۔ تب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کہو ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی اور ہم نے تسلیم کیا۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے کہا، اس پر اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں ایمان ڈال دیا اور یہ آیت اتاری، اللہ تعالیٰ کسی نفس پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا، اسی کے لیے ہے جو اس نے کمایا اور اسی پر وبال پڑتا ہے اس برائی کا جس کا اس نے ارتکاب کیا۔ اے ہمارے رب، اگر ہم بھول جائیں یا چوک جائیں تو ہمارا مواخذہ نہ کرنا۔ اللہ نے فرمایا، میں نے ایسا کر دیا۔ اے ہمارے رب، ہم پر ایسا بوجھ نہ ڈال جیسا کہ تو نے ان لوگوں پر ڈالا جو ہم سے پہلے تھے۔ فرمایا، میں نے ایسا کر دیا، ہمیں بخش دے اور ہم پر رحم فرما، تو ہی ہمارا مولا ہے۔ اللہ نے فرمایا، میں نے ایسا کر دیا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 330۔